अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। आज़ादी के इन सालों के दौरान एक इशू जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को अफेक्ट किया है वो कश्मीर इशू है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर इशू असल में क्या है और क्यों अब तक इसका फैसला नहीं हो सका। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको एट द लिए सब्सक्राइब कर लें। 1858 से 1947 तक इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड था। एक ब्रिटिश इंडिया था जो कि इंडिया के ज़्यादातर जो एरिया था उसके ऊपर मुश्तमिल था और इंडिया के जितने भी सूबे थे वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बरतानिया की हुकूमत थी। इंडिया का एक छोटा पार्ट उसको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे और तकरीबन 500 प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स को इंटरनल ऑटोनॉमी थी और ये बड़ी हद तक अपने डे टू डे अफेयर्स में इंडिपेंडेंट थे। जम्मू एंड कश्मीर उन प्रिंसली स्टेट में से एक स्टेट थी और ये किसी भी प्रिंसिपली स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा अमीर, बड़ी और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट थी। कश्मीर हिस्टोरिकली ब्रिटिश इंडिया और चाइना के दरमियान एक बफर स्टेट के तौर पे काम करता रहा। बफर स्टेट उस कंट्री या उस रियासत को कहते हैं जो कि दो बड़ी ताकतों के दरमियान सिचुएट होती है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान बहुत सालों तक ब्रिटिश इंडिया और सोवियत यूनियन एम्पायर के दरमियान एक बफर स्टेट का काम अंजाम देता रहा। इसी तरह भी जिस तरह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कश्मीर स्टेट भी बहुत अरसा तक ब्रिटिश इंडिया और चाइनीज एम्पायर के दरमियान एक बफर स्टेट का काम देती रही। तो 1947 में इंडिपेंडेंस से पहले तक कश्मीर स्टेट के ये पार्ट्स थे: वादी कश्मीर जो कि मेन कश्मीर है, जम्मू, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी और पार्टीशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने प्रिंसली स्टेट्स को अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए 3 ऑप्शंस दी। एक ये कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, दूसरा वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें और तीसरा वो अपनी इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी को बरकरार रखें। लेकिन एक्ट का एक खामी यह थी, एक डिफेक्ट ये था कि उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि एक स्टेट अपने मुस्तकबिल का फैसला किस तरह करेगी। क्या ये फैसला अवाम की मर्जी से होगा या उस वक्त जो उस स्टेट का राजा या महाराजा था उसकी मर्जी से होगा। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया। कश्मीर का एक ख़ास सिचुएशन थी जो कि किसी और प्रिंसली स्टेट में नहीं थी। कश्मीर की 80% से ज़्यादा आबादी मुसलमान थी, लेकिन उसका जो रूलर था वो एक हिंदू राजा था। कश्मीरी लोगों की
اکثریت میجورٹی پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کا پلان کچھ اور تھا۔ وہ اپنی ایک آزاد حیثیت آٹونومس اسٹیٹس برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کشمیر کا فیصلہ کرنے میں کچھ دیر کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر کی جو مسلم پاپولیشن تھی اس میں ایک اینزائٹی آ گئی، اور وہ گورنمنٹ کے خلاف، راجا کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی، اور اس بغاوت میں پشتون ٹرائبس مین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اپرائزنگ نے مہاراجہ ہری سنگھ کو فورس کیا کہ وہ انڈین اسسٹنس کے لیے ریکویسٹ کریں۔ انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن اس شرط پہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، یعنی کہ انڈیا میں شامل ہونے کے لیے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیں۔ اس طرح اکتوبر 26، 1947 کو کشمیر کا نے اپنا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، جو کہ خود بھی جن کا تعلق کشمیر سے تھا، اور ہری سنگھ نظر آئیں گے۔ اور اس سے اگلے دن ہی انڈیا نے پوری کشمیر اسٹیٹ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈین گورنمنٹ نے یہ پلیج کیا، یہ وعدہ کیا کہ جیسے ہی کشمیر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن نارملائز ہو جاتی ہے تو کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ اس کے لوگ کریں گے، اور یہ فیصلہ کسی اور آدمی نے نہیں بلکہ انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈین گورنمنٹ کے لیے جو کشمیر کی ایکسیشن ہری سنگھ نے کی تھی وہ پروویژنل یا عارضی تھی۔ دوسری طرف پاکستان کا یہ خیال تھا کہ کشمیر جغرافیکلی اس کا ہی حصہ بنتا ہے۔ پارٹیشن اور انڈیپینڈنس سے پہلے کشمیر کے بڑے اسٹرانگ اکنامک، کلچرل اور جغرافیکل ریلیشنز تھے مسلم میجورٹی ایریا آف پنجاب پروونس کے ساتھ۔ اسی وجہ سے پاکستان کا بھی یہ خیال تھا کہ کشمیر کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے، اور آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کس طرح پنجاب کے بالکل قریب تھا۔ الٹیمیٹلی جو پاکستان کو کشمیر ملا، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ کشمیر کا ایک بہت چھوٹا حصہ تھا اور نسبتاً اکنامکلی ایک بیکورڈ ایریا تھا۔ جنوری 1، 1948 کو انڈیا کشمیر کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں لے گیا، یہ بنیاد بنا کے کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ابھی تک کشمیر ایشو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ایجنڈا پہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا جس نے وعدہ کیا تھا، انڈیا کے پرائم منسٹر نے یہ پرومس کیا تھا کہ کشمیر کی ایکسیشن انڈیا کے ساتھ پروویژنل ہے، عارضی ہے، تو کیوں انڈیا نے اب تک کشمیر کو اپنے ساتھ رکھا؟ تو اس کی 3 میجر ریزنز ہیں۔ پہلے ریزن تو آپ دیکھ سکتے ہیں، انڈیا چائنا بارڈر ہے، یا انڈیا چائنا ریلیشنز آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا اور آپ اس اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر بہت سالوں تک برٹش انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ کام کرتا رہا۔ لداخ تک پہنچنے کے لیے جو ہندوستانی فوج سڑک استعمال کر سکتی تھی وہ ایک ہی سڑک تھی، اور وہ سڑک وادی یا کشمیر ویلی سے گزرتی تھی۔ اگر
انڈیا کشمیر ویلی پہ اپنا کلیم ختم کر دیتا تو ایک فیوچر انکاؤنٹر میں جو کہ انڈین آرمی اور چائنیز کے درمیان لداخ میں ہو سکتا تھا، اس میں انڈین فوج کے لیے لڑنا یا مکمل طور پہ اپنی سپلائیز کو لے کے جانا وہ بہت مشکل ہو جاتا، بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ 1962 میں انڈو چائنا وار بھی ہوئی بارڈر ایشو کے اوپر، جس میں بھارت کو شکست ہوئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ کشمیر کا ایشو ریلیجس بیسس کے اوپر ریزالو ہو، کیونکہ اگر کشمیری عوام کو یہ موقع ملتا کہ وہ اپنا فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں تو میجورٹی، کیونکہ وہ مسلم اسٹیٹ تھی، تو وہ انہوں نے پاکستان کو چوز کرنا تھا، اور انڈیا نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت اسی بیسس پہ کی تھی کہ وہ ریلیجس بیسس کے اوپر کنٹری کی ڈویژن نہیں چاہتے تھے۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا میں کشمیر کے علاوہ بھی ملینز آف مسلمز رہ رہے تھے، تو انڈین گورنمنٹ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کشمیر کا فیصلہ مذہبی بنیادوں پہ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو انڈیا میں باقی مسلمان ہیں ان پہ پڑے گا اور ان کی زندگیاں خطرے میں آ سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ کہ اب تک یونائٹڈ نیشنز کشمیر ایشو کو ریزالو نہیں کر سکا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل وزڈم آف لائف۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔